سوویت یونین کے خلاف جو افغانستان میں جنگ ہوئی، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کے جو ہسٹری ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے۔ جب تک ہم اس کا جائزہ نہیں لیں گے ہمیں نہ سوویت وار سمجھ میں آئے گی، اور کیونکہ سوویت یونین کے خلاف جو جنگ ہوئی افغانستان میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ موجودہ وار اینڈ ٹیرر کی جو جنگ ہے اور جو دہشت گردی کی جو تاریخ رقم ہو رہی ہے، اس تاریخ کا پورے جو کڑیاں ہیں وہ سوویت وار سے جا کے ملتی ہیں اور اسی کے اثرات ہیں۔ اور میں آپ کو اس کا تجزیہ یہ بھی دے سکتا ہوں کہ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، یہ آئندہ برسوں میں بھی چلتا رہے گا۔ لہٰذا ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماضی کے اس تاریخ کا جائزہ لیں۔ بیسیکلی سوویت وار کو امریکنز کسی اور نظر سے دیکھ رہے تھے اور پاکستان میں اور مسلم ممالک میں کسی اور نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ حالانکہ یہ جنگ جو ہے وہ جو مسلم پاپولیشن تھی اس کے اندر یہ جنگ پک چکی تھی پہلے سے ہی، اور امریکنز اس کا رخ اپنی طرف سے موڑنے کے لیے چاہتے تھے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ابھی تک منظر عام پہ نہیں ہیں، اگر یہ سامنے آئیں اور سوویت وار کے خلاف استعمال ہوں تو امریکہ آئندہ کئی برسوں کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اور دوسری اس میں بات یہ تھی کہ اس سے قبل کیونکہ سپر پاورز کی جنگ چل رہی تھی، رشیا جو ہے نمبر 1 سپر پاور تھا اور امریکہ نمبر 2 سپر پاور تھا۔ امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ امریکہ اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کے ذریعے سپر پاور بن جاتا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ رشیا کو شکست دے، اور رشیا کی شکست کی صورت میں امریکہ واحد سپر پاور ہو جاتا اور دنیا میں جو طاقت کا جو توازن تھا وہ عدم استحکام سے دوچار ہوتا اور معاملات جو ہے وہ امریکی حق میں چلے جاتے۔ لہٰذا جو ہے نا اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں، یعنی اقوام متحدہ کے قیام کے بعد سے اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو پوری دنیا میں جو مسلم پاپولیشن تھی ان کے اندر بڑا احساس محرومی اور جو ہے نا وہ یہ پیدا ہوا تھا کہ ان کی سلطنت کوئی ایسی نہیں ہے جس میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے یا شریعت کے مطابق اور موجودہ جو دنیا کے جو طریقہ کار ہیں اس کے مطابق جو ہے اس کو یکجا کر کے ایک نظام حکومت اور ایک مملکت چلا سکیں۔ لہذا جو اسلامی ریاستیں تھیں انہیں جو اسلامی تنظیمیں اس زمانے میں سرگرم تھیں، خاص طور پر جو ہے نا جو مصر کی تحریک اٹھی تھی اخوان المسلمین، تو اس زمانے تک مسلمانوں کی یہ سوچ تھی کہ ہم اپنی اسلامی ریاستوں میں الیکشن کے ذریعے برسر اقتدار آ کے اسلامی شریعت کا نظام نافذ کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کی جو پہلی ابتدا ہوئی وہ مصر میں ہوئی اخوان کے نام سے، اور اخوان کی تحریک اتنی زبردست تھی کہ آج دنیا میں بہت سی تحریکیں ایسی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جماعت اسلامی ہند ہے یا جماعت اسلامی پاکستان ہے یا جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہے، وہ ٹوٹلی انسپائرڈ ہے اخوان المسلمین سے۔ اور اب کے افغان طالبان ہو گئے، کلعدم یہ تحریک طالبان پاکستان ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو دنیا میں جتنی اسلامی ریاستوں میں جو تنظیمیں اس وقت چل رہی ہیں وہ سب اس سے انسپائر تھی۔ اخوان المسلمین کی طاقت یہ تھی کہ ان کے پاس نہ صرف یہ کہ یوتھ بہت تھا، ان کے پاس خواتین تھیں، بچے تھے، انہوں نے ایک بہت مضبوط نظام بنایا تھا کہ جس کے تحت جو ہے نا انہوں نے الیکشن لڑا اور الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کی، لیکن جب صدر ناصر جمال کے ذریعے جو ہے وہ ان کی جو ہے نا وہ حکومت میں ان کو اقتدار نہیں ملا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور اخوان مسلمین کو بری طریقے سے کچل دیا گیا۔ اخوان کی سیاسی موت کے بعد دنیا بھر میں اسلامی تنظیمیں یہ سوچنے لگیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ الیکشن کے ذریعے یا یہ جو انتخابی طریقہ کار جو دنیا میں رائج ہے اس کے ذریعے ہمیں کبھی بھی کوئی اسلامی ریاست نہیں مل سکتی ہے، نہ ہمیں وہ آزادی میسر آ سکتی ہے۔ تو یہ میں واضح کر دوں کہ اس وقت بھی اور آج بھی دنیا کی تمام اسلامی تنظیمیں یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں اس وقت کوئی بھی اسلامی مملکت موجود نہیں ہے۔ خود جب پاکستان بنا تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت سی اسلامی تنظیموں نے، جیسے جماعت اسلامی نے پاکستان بننے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کیوں؟ کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ برٹش جو راج ہے اس کے تحت یہ مملکت وجود میں آ رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی گیم ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان بننے کے چند ماہ بعد پھر اسرائیل کی ریاست بنائی گئی یہودی نظریے کی بنیاد پر۔
لہذا تمام تنظیمیں جو ہے وہ ایک اپنے جو آئیڈیالوجی والی گورنمنٹ تھی اس کو قائم کرنے کی سوچ رہی تھیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ ایسے میں جو ہے وہ جس وقت یہ سوچ بیدار ہو رہی تھی بڑی تیزی سے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کے ذریعے ہم برسر اقتدار نہیں آ سکتے، تو ایسے موقع پہ سوویت یونین جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے افغانستان میں، اور افغانستان کا ماحول جو ہے وہ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اصل میں سوویت یونین کو اس وقت آپ ایک انٹرنیشنل عالمی لینڈ مافیا بولتے تھے، کہ وہ ہر جگہ جو ہے وہ پہلے سوشل کانٹیکٹ بناتی تھی، اور سوشل کانٹیکٹ کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس پورے نظام پر قابض ہو جاتی تھی۔ تو آپ دیکھیں جو سینٹرل ایشیائی ریاستیں ہیں ان ساری ریاستوں پہ جو ہے نا ماسکو قابض ہوا۔ ماسکو ایک جو 1000 سال پہلے ایک گاؤں تھا مسکوویا کے نام سے، وہ آج جو ہے وہ دنیا کی بہت بڑی طاقت بن گیا، اور پھر وہ رشیا سے ہوتا ہوا سوویت یونین بن گیا۔ سوویت یونین کے بعد جب افغانستان آیا تو افغانستان میں بھی اس وقت ان کی وہاں کی جو لبرل گورنمنٹ تھی وہ اس کے کانٹیکٹ تھے، اور اس وقت جو ہے پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ پاکستان میں جو سوشلسٹ یا نیشنلسٹ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ سوویت یونین کے نظریے سے متفق تھے اور اس کو بہت زیادہ مانتے تھے، اور یہاں پر باقاعدہ پاکستان میں نعرے لگا کرتے تھے کہ جو اسلام پسند تھے وہ یہاں پہ نعرہ لگاتے تھے کہ سبز ہے ایشیا سبز ہے، اور جو رشیا کے ماننے والے تھے، جو سوویت یونین کے ماننے والے تھے، وہ نعرہ لگاتے تھے کہ سرخ ہے ایشیا سرخ ہے۔ یہ یہاں پہ ایک تفریق تو پیدا ہو رہی تھی، اور یہاں کے جو ریاستی ادارے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ روس کے یعنی سوویت یونین کے جو افغانستان میں پنجے گاڑے جا چکے ہیں وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر تک بھی آ جائیں گے، اور پاکستانی قوم اس وقت کسی لڑائی کے حساب سے تیار نہیں تھی۔ یعنی ہماری جو افواج پاکستان ہیں وہ تو مضبوط تھیں اور ان کے پاس اس زمانے میں وسائل کم تھے، لیکن وہ لڑنے کی پوزیشن میں تھیں، لیکن سوویت یونین ایک بہت بڑی عسکری قوت تھی، اس کے مقابلے میں کوئی لڑنا کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ دنیا کے جو گلوبل حالات تھے اس پر نظر ڈال کے بیٹھا تھا، اور امریکہ کو یہ بڑا سنہرا موقع نظر آیا۔ امریکہ نے اس میں دو چیزیں سوچی۔ امریکہ نے سوچا کہ دنیا بھر میں جتنی اسلامی تحریکیں ہیں یہ ابھی انڈر گراؤنڈ ہے، یعنی ان کی جو عسکری قوت ہے، یعنی ان کی جو جہادی طاقت ہے وہ منظر عام پہ نہیں ہے، اور اگر یہ ابھر کے ایک دم سامنے آئی تو امریکہ کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی قوت نہیں ہوگی۔ کیونکہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس میں سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایڈوانس انفارمیشن ہو کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو امریکن انٹیلیجنس کے پاس بھی اس حوالے سے جو ہے وہ نالج نہیں تھی۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے بلوں سے باہر نکالنا ہوگا، تو سوویت یونین اس کے لیے بہترین ایک جو ہے نا وہ آزمائش تھی۔ لہذا جو ریاستیں اسلامی ریاستیں تھیں وہاں پر ایک پروپیگنڈا وار شروع ہوئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو سوویت یونین کے خلاف جو جنگ ہونے جا رہی ہے یہ جہاد افغانستان ہے، لیکن جہاد افغانستان کے حوالے سے متضاد رائے تھی، یعنی لوگوں کا جو اس وقت ذہن سازی نہیں تھی، اور جو ہے وہ افغانستان میں اس کے متعلق الگ رائے تھی اور یہاں الگ تھی۔ خود میں آپ کو افغانستان کی اندر کی صورتحال بتاتا ہوں، اور کیونکہ میں نے خود اس زمانے میں جو ہے وہ 1 سال وہاں پہ افغانستان میں رپورٹنگ کی ہے، اور میں نے وہاں کے حالات اور وہاں کے جو ہے نا بھرپور مشاہدہ کیا ہے، میرے پاس اس کا تجزیہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور وہاں کے جتنی اہم بڑی شخصیات تھیں ان سے میری ملاقاتیں بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کو جوڑ کر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پیور اسلامک وار تھی، حالانکہ یہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ بیسکلی یہ ایک غیرت کی جنگ تھی جو شروع ہوئی، اور اسے پھر ایک جہاد افغانستان کا نام دیا گیا۔ مجھے وہاں پہ کئی کمانڈرز نے بتایا، میں نے ان سے پوچھا افغانستان میں کہ یہ جنگ اسٹارٹ کیسے ہوئی، تو انہوں نے مجھے اس کا بڑا بالکل خلاف توقع جواب دیا۔ یعنی میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اسلام کی جنگ ہے یا مسلمانوں کی جنگ ہے یا یہ پیور جو ہے نا مقدس جہاد کے نام پہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن وہاں کے کمانڈرز نے بتایا کہ یہ غیرت کی جنگ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیسے؟ انہوں نے بولا کہ جب ہماری سوویت یونین کے ساتھ سوشل کنیکشن بنے تو اس وقت یہاں سے افغان نوجوان بڑی تعداد میں انجینئرنگ کے لیے ماسکو کا رخ کرنے لگے، بڑے اسکالرشپس تھیں اور بڑی چیزیں وہاں پہ کھول دی گئی تھیں اور بڑی سہولیات دی جا رہی تھیں۔
لیکن یہ جب نوجوان جا رہے تھے تو آپ نے اس زمانے میں جو پروپیگنڈا وار تھی رشیا کے خلاف، جو بات ساری چیزیں تھی، اس میں KGB کے حوالے سے سنا ہوگا کہ KGB ایک کام کرتی تھی جسے پہلی بار متعارف دنیا میں کرایا گیا کہ اس کو کہتے تھے برین واشنگ، یعنی برین واشنگ کا طریقہ۔ تو وہاں کی یونیورسٹیز میں KGB کا بڑا اثر و رسوخ تھا ان نوجوانوں پہ کام کرتے کہ وہ ان کے اندر سے اسلامیت اور وہ جہاد کا جو اسلام کا جو وہ فلسفہ ہوتا تھا وہ نکال دیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے گمراہ کن جو ہے نا لوگ آنے لگے، اور لوگوں نے ان کو اسلام کے نام پہ نہیں، اس کو غیرت کے نام پہ لیا۔ لیکن سوویت یونین کی جو جنگ ہے وہ افغانستان کے ایک گاؤں سے شروع ہوئی غیرت کے نام پہ۔ یہ نوجوان جو وہاں جایا کرتے تھے ماسکو اور انجینئر بن کے آیا کرتے تھے، ان کی برین واشنگ ہوتی تھی اور ان کے اندر سے بہت ساری جو اسلامی یا جو ان کی ثقافتی جو تمدن ہوتا تھا وہ ان سے دور ہو چکا ہوتا تھا۔ تو ایک گاؤں میں جو ہے وہ ایک نوجوان انجینئر بن کے آیا، اس کا جو والد تھا وہ گاؤں کا سردار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے بولا کہ بیٹا ہمارے خاندان میں کسی نے کبھی اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، اب میری بڑی خواہش ہے کہ اب جب تم پڑھ لکھ کے آ گئے ہو تو تم نے چاہے گاؤں کا کاروبار سنبھالنا ہے یا تم نے آ کے انجینئرنگ کا کوئی کام کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ جب وہ صحیح آفر کی گئی تو اس نے باپ نے اس موقع پہ پورے گاؤں کو کھانے کی دعوت رکھی، اور جو ہے وہ جب سارے جو عمائدین ہیں اور سارے جو بڑے ہیں وہ جمع ہو گئے، تو اس نوجوان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ بیٹا اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی بھی کر دوں، اور گاؤں کا ہر فرد تم کو چاہتا ہے، لہذا اگر تمہاری جس لڑکی پہ تم ہاتھ رکھو گے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے بولا کہ ابا جب گھر میں لڑکی ہے تو باہر کی لڑکی کی کیا ضرورت ہے۔ بس یہ بات سننے کے بعد اس کے باپ نے گھر سے رائفل اٹھائی اور اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ آغاز تھا سوویت یونین کے خلاف جنگ کا افغانستان میں غیرت کے نام پہ۔ تو اس طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں افغانستان میں جو مجھے وہاں کے لوکل کمانڈرز تھے یا وہاں کے مختلف جو ریاستوں کے جو بڑے کمانڈرز تھے وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ یہ جنگ اس طریقے سے سٹارٹ ہوئی کہ انہوں نے ہمارے مذہب پر، ہمارے تمدن پر، ہماری ثقافت پر حملہ کیا ہے، لہذا یہ جنگ شروع ہوئی۔ اور اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ ریئیکشن جو ہے وہ کابل یونیورسٹی کے اندر آیا، جہاں پر مختلف تنظیمیں بنتی گئیں۔ اب دیکھیں جو افغانستان کی پختونوں کی سب سے بڑی تنظیم تھی وہ حزب اسلامی افغانستان تھی، جس کو گلبدین حکمت یار لیڈ کرتے تھے۔ وہ اسٹوڈنٹ پارٹی تھی، اور انہی کے پروفیسر، گلبدین کے ہی پروفیسر تھے پروفیسر برہان الدین ربانی، جنہوں نے اپنی الگ آرگنائزیشن بنائی جمعیت اسلامی افغانستان کے نام سے۔ اس طریقے سے یہ کل 9 تنظیمیں تھیں جو افغانستان میں جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور اس زمانے میں ان پہ ہتھیار بھی نہیں تھے، وہ چاقوؤں، چھروں، لاٹھیوں اور 303 رائفل واحد ہتھیار تھا جو ان کے پاس تھا۔ اس سے جنگ کا آغاز ہوا۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ کو فوراً نظر آ گیا کہ ہم اس جنگ کو ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل کر سکتے ہیں، لہذا بہت جو ہے نا اسلامی ریاستوں کو اس وقت اعتماد میں لیا گیا، اور سب سے زیادہ اعتماد پاکستان کو لیا گیا۔ کیوں کہ پاکستان کی جو سرحدیں تھیں وہ افغانستان کے ساتھ ملتی تھیں، پاکستان کا افغانستان کا ایک گہرا ریلیشن تھا، اور وہاں کی جو قومیں ہیں ان کا ایک جو خاندانی نظام پاکستان بھر تک پھیلا ہوا تھا۔ لہذا پاکستان میں یہ ہوا اس دور میں کہ سوویت یونین کے حوالے سے باقاعدہ ایک میڈیا وار شروع کی گئی، کیونکہ ٹی وی چینلز نہیں ہوتے تھے، موبائل فون یعنی مقصد آج کا دور نہیں تھا، وہ صرف ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا بلیک اینڈ وائٹ جو چند مخصوص گھنٹے چلا کرتا تھا۔ لہذا ایک میڈیا وار شروع ہوئی جس میں نسیم حجازی کے ناول جو بڑے مشہور تھے، جو مختلف جہاد کے اوپر بنائے گئے تھے، ان ناولوں کے حوالے سے ایک سیریل ڈرامہ سیریز یعنی شروع کی گئی، جس میں تعبیر ڈرامہ ہیں، آخری چٹان ہیں، مختلف چیزیں۔ یہ اتنے مقبول ہوئے کہ جس وقت یہ ڈرامے پاکستان میں چلتے تھے تو پوری سڑکوں پہ کرفیو جیسا سما ہوتا تھا، یعنی عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، سارے لوگ یہ ڈرامہ دیکھتے تھے۔ اور یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد جو محفلیں ہوتی تھیں ہوٹلوں پہ، چوکوں پہ، جگہ جگہ جہاں بھی لوگ مسجدوں میں بیٹھا کرتے تھے، تو ان کا صرف ایک ہی زندگی کا مقصد ہوتا تھا، وہ تھا جہاد، اور جہاد کی جو راہ کھلی تھی وہ افغانستان میں کھلی تھی۔ لہذا جہاد افغانستان کے لیے پاکستان میں ماحول بن گیا۔ پھر دوسرا یہ کہ جہاد افغانستان اگر پیور اسلامک وار ہوتی تو اس میں امریکہ کیوں شریک ہوتا، اس میں چائنا کیوں شریک ہوتا، اس میں فرانس کیوں شریک ہوتا، اس میں سویڈن، ڈنمارک کیوں شریک ہوتے، اس میں سارے یورپی ممالک کیوں شریک ہوتے، برطانیہ کیوں شریک ہوتا۔
یہ سارے ممالک کی سپورٹ تھی، کوئی پیسہ دیتا تھا، کوئی اسلحہ دیتا تھا، لیکن سیٹلائٹ سپورٹ ٹوٹل امریکنس کی تھی، کیونکہ کسی کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ سوویت یونین کی جو افواج کی نقل و حرکت، ان کی پیغام رسانی اور ان کی ساری چیزوں کی معلومات فراہم کر سکے۔ یہ ٹوٹل جو معلومات تھی یہ امریکن انٹیلیجنس، امریکن CIA دیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے دیکھیں سب سے زیادہ ہتھیار وہاں پہ امریکنز ہتھیار بھی تھے اور ممالک کے ہتھیار بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ ہتھیار چائنا کے آئے۔ چائنا نے آپ دیکھیں وہاں پہ جو کلاشنکوف وہاں پہ سوویت یونین کی تھی وہ مختلف تھی، اور جو چائنا کلاشن تھی جسے ہم آج پاکستان میں بیبی کلاشنکوف بولتے ہیں، وہ اس زمانے میں انٹروڈیوس ہوئی اور وہ بہت بھاری تعداد میں آئی۔ اس کے علاوہ جو اور ہتھیار تھے RPG-2 تھا، وہ رشین تھا، لیکن RPG-75، RPG-82 اور دیگر جو اقسام کے ہتھیار ہیں وہ ٹوٹل چائنیز ساختہ تھے۔ چائنا نے سب سے زیادہ ہتھیاروں کے حوالے سے مدد کی، تو اب انہیں ضرورت تھی افرادی قوت کی۔ افرادی قوت کے لیے پاکستان سے بھرتیاں شروع ہوئیں، ہمارے پاس بارڈرز کھول دی گئیں اور جہاد افغانستان میں شریک ہونے والے شخص کو ہیرو کا درجہ دے دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف مذہبی تنظیموں نے بھی شروع کیا، سب سے زیادہ جماعت اسلامی نے حصہ لیا، اور اس کے علاوہ JUI کے بھی لوگ کافی اس میں گئے، لیکن تنظیمی جو ربط تھا وہ ان کا قائم نہیں ہو سکا۔ تمام تنظیموں کے اس وقت وہ بنے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے جو جہاں جہاں جنگ کو کی، زیادہ تر اس زمانے میں مضافات میں ان کا ہولڈ تھا، شہری علاقے ٹوٹل رشینز کے پاس تھے۔ اس زمانے میں ایسا ہوا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے پرمیشن دی ان تمام عسکری تنظیموں کو جو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف برسر پیکار تھے۔ انہوں نے کراچی کے پاکستان کے جتنے بھی یعنی شہر ہیں، کراچی میں تو ان کے ایک ایک تنظیم کے 4 دفاتر بھی ہوتے تھے، لیکن اور شہروں میں بھی انہوں نے دفاتر کھولے، اور ملک بھر میں ان کی بہت ہزاروں کی تعداد میں تمام تنظیموں کے دفاتر ہوئے۔ سب سے زیادہ دفتر حزب اسلامی افغانستان کے، اور سیکنڈ نمبر پر جمعیت اسلامی افغانستان کے۔ یہ دفاتر تھے جن کو لوکل سطح پر جماعت اسلامی یا JUI یا مدارس کی طرف سے سپورٹ کی جاتی تھی۔ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں کچھ ویڈیوز، کیونکہ وہ VCR ہوا کرتا تھا، تو یہ VCR پہ جو ہے وہاں پہ جو جنگ کی جینین یعنی ریئل جو فائٹ ہوتی تھی، اس ریئل فائٹ کے منظر کشی ہوتی تھی، پوری فلمائی جاتی تھی۔ وہ مختلف کیسٹیں ہر دفاتر میں ہوتی تھیں۔ انہوں نے یہاں پر کوآرڈینیٹر، مقصد یہ کہ یہاں پہ لوکل لوگوں سے رابطہ کیا، کیونکہ ان کو لینگویج کا پرابلم تھا، کوئی پشتو جانتا تھا، کوئی پرشین جانتا تھا۔ تو میں خود بھی مصری کو اس زمانے میں جو ہے جمعیت اسلامی افغانستان کے جو سربراہ ہیں پروفیسر برہان الدین ربانی، ان کا کوآرڈینیٹر رہا۔ 14 سال کی عمر میں کوآرڈینیٹر بنا، میں تقریباً 18 سال تک میں کوآرڈینیٹر رہا۔ مجھے اس کے حوالے سے ان تنظیموں کا زیادہ پتہ ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا تھا کہ VCR کا اہتمام کیا جاتا، کیسٹیں ان دفاتر سے ملتی، اور مختلف نوجوانوں کو اکٹھا کر کے یہ دکھایا جاتا تھا، اور وہ بڑے جذباتی ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو باقاعدہ جانے کے لیے تیاری پکڑتے تھے۔ تو یہاں سے نظام ایک قائم ہوا۔ اس کو نظام کو کہتے ہیں یعنی ان کی لینگویج میں کہ مسئولیت، یعنی مسئولی نظام یہ تھا کہ جو کراچی، مثال کے طور پہ ایک نوجوان کراچی سے افغانستان جانا چاہتا ہے، تو وہ متعلق آدمی سے ملے گا، وہ متعلق آدمی مسئول نمبر 1 ہوگا، وہ اسے طے کرے گا کہ آپ اس کے یعنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اسے پہلے کہاں جانا چاہیے، وہ یہاں سے طے کرے گا، اور طے کرنے کے بعد اسے ایک تحریری ایک لیٹر دے گا، لیٹر دے کے اسے بھیج دیا جائے گا پشاور یا کوئٹہ، وہ وہاں کے مجاہدین کے دفتر جائے گا، اور اس کے لیے جماعت اسلامی کے دفاتر بھی تھے، اور جو ہے عربوں کے دفاتر، جب القاعدہ سے پہلے کی بات ہے، القاعدہ کا نام نہیں تھا اس زمانے میں، اس سے پہلے عربوں کے دفاتر تھے وہ، تو عربوں کے دفاتر بھی کھلے تھے اور افغان مجاہدین کے دفاتر بھی کھلے تھے۔ یہ وہاں جا کے وہ لیٹر انچارج کے پاس جمع کرائے گا، انچارج اس سے وہ لیٹر رکھ لے گا اور اس کو ایک دوسرا لیٹر بنا کے دے گا، اس کو مسئول نمبر 2 بولیں گے۔ اب یہ جس بارڈر سے اس نے کراس کرنا ہے، اس بارڈر سے پہلے جو قبائلی علاقہ جات ہوتے تھے، تو ان کسی قبائلی سردار کے پاس وہ اس کو لیٹر لے کے بھیج دے گا۔ اب یہ متعلقہ بندہ اپنے رہبر کے ہمراہ یا تنہا یا اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس قبائلی لیڈر تک سفر، فاٹا کا سفر کرے گا، اس قبائلی لیڈر کے پاس چلا جائے گا۔ جو قبائلی لیڈر ہوگا وہ اس سے وہ لیٹر رکھ لے گا، اسے ایک اور لیٹر بنا کے دے گا، اسے کہیں گے پھر ہم جو ہے کہ مسئول نمبر 3،
اب وہ لیٹر لے کے اس کو ایک بندے کی ڈیوٹی لگائے گا، اس کو بارڈر کراس کرانا ہے۔ وہ بندہ جس جگہ سے جانا ہو اس متعلقہ جگہ سے اس کو بارڈر کراس کرا کر وہاں کی جو مجاہدین کی پہلی چھاونی ہوگی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ مجاہدین اس کو وہاں سے ریسیو کریں گے اور ان کا جو کمانڈر ہوگا وہ اس سے وہ لیٹر رکھ لے گا اور اس لیٹر کے بعد اس کی تشکیل کرے گا، یعنی دیکھے گا اس کو ٹریننگ نہیں آتا کچھ تو وہ کیمپ بھیجے گا اس کو ٹریننگ کے لیے، اور اگر ٹریننگ ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جیسے شروع میں کچھ عرصے بعض ٹریننگ کیمپ مستقل اوپن نہیں رہتے تھے تو کچھ دن چلے کچھ دن نہیں چلے، اس طریقے سے یعنی اس میں ربط نہیں تک بے ترتیبی تھی، تو یہ پھر ان کو اس حساب سے یا تو ٹریننگ کیمپ بھیج دے گا یا آگے کسی محاذ پر۔ تو اب محاذ پر جو ہے وہ اس کو ایک لیٹر لکھے گا تو یہ مسئول نمبر 4 ہو جائے گا۔ یہ مسئولیت کا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ اگر متعلقہ بندہ وہاں پہ جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اسی کی وصیت اور اسی کے مطابق پھر اگر اس کو فرض کریں، بعض لوگ وصیت کرتے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں، ہمیں یہاں تدفین کر دی جائے، بہت سے لوگ یہ کرتے تھے کہ ہمیں واپس بھجوایا جائے، یعنی ہماری فیملی کے حوالے، باڈی ہماری فیملی کے حوالے کی جائے، تو وہ مسئولیت کے اسی نظام کے تھرو واپس آتی تھی۔ اور جب بندہ واپس آتا تھا، فرض کریں وہ زخمی بھی نہیں ہوا یا وہ شہید بھی نہیں ہوا، وہ واپس اب آنا چاہتا چند مہینے بعد، تو اس صورت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اسی ترتیب سے واپس آئے گا جس ترتیب سے وہ گیا تھا۔ یہ پورا ایک نظام تھا۔ اس زمانے میں پیور جو اسلامک لوگ تھے وہ اس جہاد میں کم تعداد میں شریک ہوئے۔ مثال کے طور پہ مدارس پر پابندی تھی، میں آپ بتاؤں، مدارس انتظامیہ کی طرف سے اسٹوڈنٹس پہ پابندی تھی کہ وہ جہاد افغانستان میں شرکت نہ کریں، لہذا کم تعداد میں مدارس سے لوگ شرکت کرتے تھے اور وہ چھپ کے کرتے تھے اپنی گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران، باقی ان کو پرمیشن نہیں تھی، وہ یعنی سب کچھ چھپ کے ہوتا تھا۔ اچھا، جو پڑھے لکھے طبقہ تھا، یعنی یونیورسٹیز کا اور انجینئرنگ کالجز کا یا جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں کے نوجوان زیادہ راغب ہوئے اور ان کی جو ہے وہ اس زمانے میں ایک بڑی تعداد جو تھی وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے یا جماعت اسلامی سے وابستہ تھی۔ عام پڑھے لکھے لوگ زیادہ گئے، اس وقت پیور اسلامک لوگ نہیں گئے، یعنی مدارس کے لوگ اور علماء جو ہے وہ کم تعداد میں شریک ہوئے، اس میں بھی زیادہ تعداد کے پی کے تھی، یعنی جو صوبہ سرحد کہلاتا تھا اس وقت، تو صوبہ سرحد کے جو علماء ہیں یا صوبہ سرحد کے جو لوگ ہیں وہ تھے قبائلی، پیور کھلم کھلا تھے، قبائلی کھل کے ساتھ تھے ان کے، لیکن باقی جو ریلیجیس گروپ ہیں وہ اس وقت نہیں بنے تھے۔ یہ جو مدارس کے یا ریلیجیس گروپ زیادہ گئے ہیں یہ 1994 میں تحریک طالبان افغانستان کے قیام کے بعد، 1987 میں جب میں فرسٹ ٹائم افغانستان میں نے وزٹ کیا تو میں گیا اس وقت یہ میران شاہ بارڈر سے، تو یہاں سے کوئی گاڑی کی یعنی ارینجمنٹ نہیں تھی کہ کوئی گاڑی ہمیں لے جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ چند مائل کے فاصلے پر رشینز آرمی موجود ہے، لہذا ہم گاڑی کی موومنٹ نہیں کر سکتے، ہم یہاں کے پہاڑوں اور جنگلوں سے چھپ کے نکلتے ہیں۔ تو مجھے اس طریقے سے لے جایا گیا کہ ایک رہبر تھا اور وہ جب میرے ساتھ چلتا تھا تو کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ زمین پہ اوندھے لیٹ گیا، اور لیٹنے کے بعد اس نے اپنا کان جو ہے وہ لگایا، تو میں نے جب پہلی دفعہ اس کو دیکھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جو ہے وہ اتنے فرلانگ دور جو ہے وہ رشین آرمی کی موومنٹ ہے اور اس میں اتنے ٹینک ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی فوجی ہیں۔ میں نے بولا یہ کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے بولا کہ یہ ہمارا فن ہے کہ ہم زمین پہ کان لگا کے لیٹ جاتے ہیں اور اتنے سیکنڈ کے اندر بتا دیتے ہیں۔ مجھے بلیو نہیں ہوا، میں نے اس سے بولا صحیح ہے۔ وہاں پہ پھر اس نے کچھ مجھے یہ کہا کہ آپ نے سانس یعنی ناک سے سانس نہیں لینی، منہ سے سانس لینی ہے اور بات گفتگو کہیں نہیں کرنی، اور بس پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ہم اس کے پیچھے چلتے رہے، پھر وہ ایک جگہ ایسی لے گیا کہ ایک یعنی اونچا پہاڑ تھا اور وہ سرسبز تھا، اس پہ کافی جنگل تھا، تو وہ اس کے بیچ میں سے ہمیں لے جا رہا تھا۔ ایک جگہ رک کے پھر اس نے بولا کہ اب آپ کو اگر یقین میری بات پہ نہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو اس نے مجھے دوربین دی کہ آپ دیکھیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ جو اس نے مجھے جو یعنی رشین سوویت یونین آرمی کی جو تعداد بتائی تھی وہ بھی اتنی ہی تھی اور ٹینک بھی اتنی ہی تعداد میں تھے جو اس نے بتائی تھی۔
میں آج تک یہ حیران ہوں کہ کوئی شخص زمین پہ کان رکھ کر بالکل ایکوریٹ فگر کیسے بتا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے نا وہ جو موومنٹ تھی وہ ان کے پاس کوئی ارینجمنٹ اور چیزیں نہیں تھیں، سب مضافات میں جنگلوں میں پہاڑوں پہ رہا کرتے تھے۔ شروع میں تو 3 ناٹ 3 تھی ان کے پاس، 3 ناٹ 3 سے تو یہ، مگر انہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جہاز بھی گرایا، کیونکہ رشین جو ایئر فورس تھی وہ اتنی اعتماد میں تھی کہ یہ تو بالکل جنگلی اور جٹ لوگ ہیں، ان سے جیتنا تو کوئی مشکل نہیں ہوگا، تو وہ اپنے جہاز کو کافی نیچے لے آیا کرتے تھے۔ تو اس وقت پہاڑوں پہ چھپے ہوئے جو لوگ تھے ان کے پاس 3 ناٹ 3 تھی، وہ 3 ناٹ 3 استعمال کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو بالکل ابتدائی دنوں کی بات بتا رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو شہری علاقوں میں جو لوگ مجاہدین کے ساتھ کسی بھی تنظیم میں شامل ہوتے، وہ ان کا اسٹارٹ بالکل منفرد تھا۔ مثال کے طور پہ وہ ایک شخص ابھی کسی بھی تنظیم سے وابستہ نہیں ہے، لیکن وہ رشینز کے تو خلاف ہے، تو وہ یہ کرتا تھا کہ راتوں میں کپڑا پہن کے منہ پہ نقاب لگا کے، یعنی نقاب تو نہیں ہوتا تھا، اپنا جو چادر ہوتی تھی وہ باندھ کے وہ کسی بھی رشین کو قتل کر دیتا تھا چاقو چھری سے، اور اس کے بعد جو ہے نا چھپ واپس آ جاتا تھا۔ کافی قتل ہونے کے بعد جب وہ اس کی رشین جو سوویت یونین کی جو انٹیلیجنس اس کو ٹریس کرتی، وہ فرار ہو کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتا، پہاڑوں پہ چڑھتا تو مجاہدین کے گروپ میں مل جاتا۔ تو اس شروع کی جنگ بہت دقت طلب تھی اور بہت مسائل تھے اس میں۔ پھر جب ہتھیار آنا شروع ہوئے، کیونکہ سب سے زیادہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ چائنا نے مدد کی، یہ ہتھیار آنا شروع ہوئے تو یہ لوگوں نے پھر کلاشنکوف سیکھی۔ اور ایک بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں، جو RPG-2 ہے یا RPG-7 ہے، وہ راکٹ لانچر ہے اور اس سائز کا، وہ اس کے آگے پیچھے دونوں جگہ بالکل ہول ہوتا ہے نا۔ یہ جب انہیں ایک جگہ جنگ کے دوران رشین آرمی سے جو ہتھیار مالی غنیمت کے طور پہ آئے، اس میں یہ راکٹ لانچر تھے، تو وہ مجاہدین کی ذہنی صلاحیت بتا رہا ہوں کہ وہ اتنی تھی کہ وہ کافی دیر تک تو اس پہ بحث کرتے رہے کہ کیا چیز ہے یہ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سیوریج لائن کے لیے صحیح ہے، تو انہوں نے وہ راکٹ لانچر جو ہے وہ اپنے جہاں پہ انہوں نے اپنا مرکز ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا، وہاں پر اس کی پانی کی لائن ڈال دی اس پہ۔ یعنی انہیں اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ ہتھیار بڑا زبردست ہتھیار ہے اور بڑا قابل ہتھیار ہے، تو انہیں یہ نہیں پتا تھا۔ یہ تو پھر یہاں سے جیسے ہمارے لوگوں نے سکھایا یا امریکنز نے سکھایا، یا جو ہے وہ سب سے زیادہ عربوں سے مدد ملی تھی جس کو عرب بلائے گئے تھے، تو انہوں نے سکھایا۔ تو اس طریقے سے پھر وہ سیکھتے گئے اور مزید ہتھیار جو ہے نا وہ دیکھتے کہ ان کو کیا دقت ہے، امریکہ نوٹ کرتا، پاکستان نوٹ کرتا کہ اس کو کیا دقت ہے، تو اسی ٹکر کا پھر ہتھیار ان کو پرووائڈ کیا جاتا۔ تو جیسے RPG-2 جب یوز ہوا تو ان افغان مجاہدین کو جو ہے وہ چائنا نے وہاں پہ بولتے تھا، یعنی ایک راکٹ ہوتا تھا اس کو ہفتادہ پنچ بولتے تھے، وہ عام راکٹ لانچر سے بڑا ہوتا تھا اور بہت مؤثر ہوتا تھا، نقصان یعنی مس نہیں کرتا وہ۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا تھا اس کو ہشتادہ 2 بولتے تھے، تو وہ بھی بہت زبردست تھا۔ اور دور مار جنگ اور بڑے حملوں کے لیے جو تھے وہ وہاں پر ایک واحد وہ تھا، ایک تھا دسگاہ بولتے تھے تو وہ پاکستانی تھا، اور دوسرا جو تھا BM-12۔ یعنی جس وقت تک میں افغانستان جاتا رہا اس وقت سب سے جو خطرناک ہتھیار تھا BM-12 تھا، کیونکہ یہ موو بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ ہتھیار ان کے لیے زیادہ کارآمد ہوتے تھے جن کو موو کر سکے، کیونکہ مجاہدین استقرار نہیں رکھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ضروری تھا کہ جو ہے وہ ان کے پاس موویبل ہتھیار ہو۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں ان کے پاس جو بڑے ہتھیار ہوتے تھے، جیسے جو اینٹی ایئر کرافٹ بڑے ہو گئے، تو یہ ان کے ساتھ جو نا ٹائر لگے ہوتے تھے، جس وقت ان کو کوئی حملہ ہوتا تھا، کوئی ان کو موو کرنا پڑتا تھا علاقہ، تو وہ ان ٹائروں کو جو ہے نا وہ پتھر پہ سے ہٹا لیتے اور اس کو گدا گاڑی کی طرف پہاڑوں پہ لے کے نکل جاتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ یعنی کیونکہ ان کے پاس استحکام نہیں تھا نا، اپنے عارضی مراکز تھے، اس کو کہتے ہیں یعنی گوریلا وار میں عارضی مراکز، بیسکلی سب گوریلا وار تھی، یہ ویسی وار نہیں تھی جو دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ مجاہدین کم تربیت یافتہ تھے، لیکن کیونکہ ان کے اندر اسلامی جذبہ تھا، اس اسلامی جذبے نے ان کو جنگ جتائی ہے، تو یہ اس جذبے کی بنیاد پر جو ہے وہ لڑتے تھے، اور پھر یہ گوریلا وار سیکھتے گئے اور اتنا سیکھا کہ مستقبل میں سوویت یونین نے خود تسلیم کیا کہ یہ ہم سے زیادہ جنگجو ہیں۔ رشیا سے بہت کم وقت میں ہار گیا،
لیکن رشینز بہت زیادہ اعتماد میں تھے، ان کو ریڈ آرمی بولتے تھے کہ یہ آگ میں بھی کود جاتی ہے، برف میں بھی کود جاتی ہے. تو لیکن ان کو بہت زیادہ کانفیڈنس ان کو لے ہوا. جب یہ آئے تو یہاں پہ تو ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ پروفیشنل آرمی ہوگی، یا یہاں پہ جو عام پبلک ہوگی یہ کتنا ہی سیکھ لے، کم وقت میں اتنا سب نہیں سیکھ سکتی. لیکن بیسکلی یہ جو جہاد افغانستان کیسے نام دیا گیا اور اس میں اسلامی رنگ ڈالا گیا، اس میں ساری طاقت جو تھی وہ اس کی تھی. تو اس کی وجہ سے انہوں نے بڑے خطرناک ان پہ حملے کیے. اچھا، دوسرا صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امریکن سپورٹ سے یا چائنا کے ملے ہوئے ہتھیاروں کی بدولت یا صرف اسلامی جذبے کے تحت یہ جنگ. بیسکلی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ رول جو ہے نا جو میں وہاں پہ یعنی کئی رشین آرمی کے افسران سے اور اہلکاروں سے ملا ہوں جنہوں نے مجھے خود بتایا یہ بات. مثال کے طور خوست میں ایک جگہ تھی جہاں پر تقریباً کوئی 2000 رشینز تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ گرفتار تو تھے، یعنی مجاہدین نے ان کو گرفتار کیا تھا مختلف جنگوں میں، لیکن وہ قید نہیں تھے. انہیں ایک خاکی رنگ کا جو ہے نا جوڑا دیا گیا تھا، کرتا شلوار جو کیمل کلر کا جیسے. تو وہ کیمل کلر عام لوگوں کا الاؤ نہیں تھا اس حدود میں. مثال کے طور پہ میں جب گیا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے پاس کیمل کلر کا میں کرتا شلوار پہنا ہوا تھا. تو میں وہاں گیا تو مجھے کمانڈر نے کہا کہ مبشر صاحب یہ اس کو تبدیل کر دیں جوڑے. تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بولا کہ جب آپ یہاں پہ کہیں اکیلے نکلیں گے تو آپ کو ایک خاص حدود سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، وہ آپ کو رشین سمجھیں ہمارے لوگ. میں نے بولا کیوں؟ تو اس وقت تک مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے تمام قیدیوں کو ہم نے یہ ڈریس دیا ہے. تو وہ سارے رشینز کو یہ کیمل کلر کا ڈریس تھا. اور وہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کمیونسٹ ہوں گے اور اب ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کچھ عرصے ان کے پاس کام کرتے تھے، خندقیں کھودنا اور جو جنگ کے اندر جو مختلف تعمیرات ہوتی ہیں وہ ان رشین فوجیوں سے کرائی جاتی ہیں، قیدیوں سے. وہ اس کے بدلے ان کو تنخواہ بھی دیا کرتے تھے، لیکن 2 سال بعد رہائی ملتی تھی اور 2 سال کے بعد ان کو تنخواہ دے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ وہ 2000 میں سے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، سارے ہی مسلمان ہو چکے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا. پھر میں نے وہاں کے جو کمانڈرز تھے ان سے بھی پوچھا، وہاں کے گورنر سے بھی پوچھا، اور جو خود رشین آرمی کے جو لوگ یعنی اردو تو نہیں آتی تھی لوگوں کو، جب سے پرشین آتی تھی کسی کو تو کوئی مجھے ٹرانسلیٹ کرتا تھا، اس طریقے سے پتہ چلتا تھا. تو بڑی حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ سوویت یونین آرمی کو توڑنے میں خود سوویت یونین آرمی نے بڑا کردار ادا کیا. رشیا نے ماضی میں جن مسلمان اقوام پر جو ہے وہ حکومت کی اور انہیں مساجد پہ قرآن پہ پابندی لگا کے انہیں اسلام سے دور کر دیا، تو ان کے جو نوجوان فوج میں تھے وہ سوچا کرتے تھے کہ ہمارا دادا مسلمان تھا یا ہمارا پردادا مسلمان تھا، لیکن اسلام کیا چیز ہے وہ اس کو نہیں جانتے تھے. تو یہ جب افغانستان پہلی مرتبہ آئے، ان کو آزادی، ایک حساب سے ان کو آزادی ملی تو وہ سوویت یونین کے سخت ماحول سے افغانستان کی وادی میں آ گئے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جہاں جہاں ان کا ہولڈ تھا اپنے طور پہ مجاہدین سے رابطہ کیا اور مجاہدین سے یہ کہا کہ جو ہے نا ہمیں ہماری لینگویج میں قرآن شریف چاہیے، اس کے بدلے ہم آپ کو اپنی آرمی کا اتنا ہتھیار بھی دے دیں گے اور آپ کو ہماری آرمی کے جو کمیونسٹ فوجی ہیں ان کی انفارمیشن بھی دے دیں گے. تو مجاہدین کو ایک بڑی کمک مل گئی، بڑا فائدہ ہو گیا اس کا. تو قرآن شریف کے لیے تو یہ فوری رابطہ کیا گیا. تو کراچی سے پھر جو ہے وہ جو تکبیر کے ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے اس زمانے میں رفیق وان، تو ان کو یہ کانٹریکٹ ملا قرآن شریف کا. تو کیونکہ ان کے پاس اپنی پوزیشن نہیں تھی رفیق وان کے پاس، تو انہوں نے پھر جو افروزہ تکبیر کے جو مدیر اعلیٰ تھے محمد صلاح الدین، ان سے بات کی. محمد صلاح الدین کے لنکس جو تھے وہ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ تھے. سعودی گورنمنٹ سے بات کی گئی. سعودی گورنمنٹ نے فوری طور پر جو ہے سینٹرل ایشیائی لینگویج کے ترجمے کے ساتھ قرآن شریف کی اشاعت کر کے وہ فری پرووائڈ کیا. یہ قرآن شریف جو ہے وہ یہاں سے افغان مجاہدین کو دے دیا گیا. اب جو بھی رشین آرمی کے لوگ رابطہ کرتے تو افغان مجاہدین یہ انہی کی لینگویج والا قرآن شریف ان کے حوالے کرتے. اس قرآن کے بدلے انہیں بڑی بھاری تعداد میں رشین ہتھیار بھی ملے اور رشیا کی جو یعنی سوویت یونین کی جو کمیونسٹ آرمی تھی اس کی موومنٹ بھی تھی.
اس سے یہ ہوا کہ جب اندر کی گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی والی بات ہوئی تو سوویت یونین آرمی کو سب سے زیادہ اگر نقصان کا سامنا کرنا پڑا تو اپنے ان مسلمان فوجیوں سے کرنا پڑا جو اسلام کا نام و نشان سے واقف ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے نا مجاہدین کے ساتھ جب گرفتار بھی ہوتے تو یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، بلکہ اسلام سیکھنا چاہتے تھے تو ان کے لیے باقاعدہ مبلغ رکھا جاتا تھا جو ان کی تربیت کرتا تھا، سکھاتا تھا۔ اچھا، دوسری آپ نے ایک چیز یہاں پہ بھی ایک سنی ہوگی، ہمارے پاس وار اینڈ ٹیرر کی جب جنگ شروع ہوئی پاکستان میں، بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے اوپر یہ وہ لگتا تھا کہ ان کی ختنہ نہیں ہوئی اور کچھ لوگ ایسے مارے گئے۔ تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے جو اس زمانے میں ریشنز آرمی کے جو لوگ آتے تھے وہ ان کی ختنہ نہیں ہوتی تھی اور وہ ٹیٹو بھی لگواتے تھے، تو کیونکہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے کی تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان کی ایج زیادہ تھی اور بڑی عمر میں جو ہے نا وہ ختنہ مشکل لگتی تھی۔ بہت وہاں کے علماء نے یہی ان کو بولا کہ جو آسانی سے ختنہ کروا سکتا وہ کروائے، جو نہ کروا سکتا ہو اس کو اللہ کی طرف سے معاف ہے، کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، یعنی حالت اسلام میں نہیں تھا جس وقت یہ ساری، جب وہ چھوٹا تھا جس وقت یہ ساری چیزیں ہونی تھیں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد تھی رشین آرمی کی جو مختلف سوویت یونین کی ریاستوں سے تعلق رکھتی تھی، اور بہت جلدی سوویت یونین کے شہروں میں بھی مزاحمت ہوئی، شہر کے اندر ہی مارا، پہاڑوں میں ہی مارا، تمام جنگوں میں۔ تو سوویت یونین جو ہے وہ دیکھیں ویسے تو یہ 76 اور 77 میں انٹر ہو چکے تھے افغانستان میں، لیکن 79 سے جو ہے نا باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ 79 سے میں جب 87 میں گیا ہوں تو رشین آرمی کے تھوڑے بہت دستے وہاں رہ گئے تھے اور کچھ فوجی ایڈوائزر تھے جو کابل آرمی کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے ان کا افغان مجاہدین کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہوا۔ 1988 میں سوویت یونین آرمی کافی تعداد میں جو ہے وہ واپس چلی گئی، اور 1989 میں افغانستان سے سوویت افواج کا مکمل طور پہ انخلا ہو گیا۔